السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں زندگی اور موت کا محاسبہ اور تبصرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، میں نے خطبے کے بعد ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور میں نے حدیث شریف کا ذکر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی بندہ کسی قوم کی اتباع کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک بات رک کر یہاں میں بتا دوں، جو مسلمان کسی کی مشابہت کو پوری زندگی اختیار کرے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو جس کی وہ مشابہت کو اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر علماء کی صحبت میں ہے تو اسے علماء کے ساتھ اٹھائے گا، مشائخین کی صحبت میں ہے تو اللہ مشائخین کے ساتھ اٹھائے گا، جاہلوں کی صحبت میں ہے تو جاہلوں کے ساتھ اٹھائے گا، کافروں کی صحبت کفری عمل کے ساتھ ہے تو کافروں کے ساتھ اٹھائے گا، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، انہی کی صحبت میں ہے تو قیامت کے دن قبروں سے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، میرا سوال ہے، کل کی ہماری رات کیسے گزری؟ کس حالت میں ہماری رات گزری؟ کیا اسلام کے طریقے پر گزری یا غیر اسلام طریقے پر گزری؟ 2-4 گھنٹے کی پارٹی تھی، ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے کی ہی تھی، کیا یہ ہمارے ایمان کے ساتھ تھی یا غیر ایمان کے ساتھ تھی؟ کیا ہمارا ایمان باقی تھا یا نہیں تھا؟ جب کوئی بندہ کوئی غیر ضروری عمل کرتا ہے جو ناجائز ہو، مثلا چوری ہے، زنا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہے، جب کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے اور سر کے اوپر آ کر انتظار کرتا رہتا ہے، بندہ اس عمل سے فارغ ہوگا تو پھر میں دل میں چلا جاؤں۔ تو سوچو کیسے گزری ہماری رات کل کی؟ کیا ایمان کے ساتھ گزری یا غیر ایمان کے ساتھ؟ مجھے نشانیاں معلوم نہیں، مجھے افراد معلوم نہیں، میں بس سوال رکھ رہا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کل کی رات ہماری کیسے گزری۔ جانتے ہو دسمبر کی آخری رات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنوری کی پہلی تاریخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جینیوس نام کا ایک بت تھا جسے یہود و نصارہ پوجا کرتے تھے اور دسمبر کی آخری رات میں کرتے تھے۔ اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے اور اس کی سالگرہ مناتے تھے۔ اور ہمارا مسلمان جسے جائز میں اور ناجائز میں فرق ہو، اور ہمارا مسلمان مومن بھائی جو ہمیشہ نماز کی بات بھی کرتا ہے اور حرام میں نہ جانے کی بات کرنے والا، کیا اس بات کا اسے پتہ بھی تھا کہ میری کل کی رات کیسے گزری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو، چور کو، شرابی کو یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کی مشابہت اختیار کرے اسی کے ساتھ اٹھائے گا، بلکہ یہ فرمایا جو دوسروں کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو بھی دوستی نہ کرو، نصارہ کو بھی دوستی نہ کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان سے دوستی نہ رکھو. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے بچوں کو اسکول میں منگوائے، تعلیم و تربیت کے بجائے ان کی ایسی تہذیب دی کہ اسکول سے ہمارے بچے گھروں میں آئے، غیر دینی شعبہ ہمارے گھروں میں گھس گیا، ہمارے دکان مکان میں گھس گیا. اب بچہ صبح کو اٹھتا ہے تو گانا سن کر اٹھتا ہے، سوتا ہے تو گانا سن کر ہی سوتا ہے. ہم نے تعلیم کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے غیر اسلامی تہذیب سکھا کے بھیج دیا. ہم نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسلام کو بھول کر نادانی دل میں بسا کر انہوں نے بھیج دیا. اور آج اچھا نمازی بھی جسے شریعت کا پورا علم ہو، وہ برتھ ڈے کے لیے پیسے دے کر اپنے بچے کو بھیجتا ہے، پارٹیوں میں بھیجتا ہے، ناچ گانوں کی مجلسوں میں بھیج رہا ہے. اس کی نمازیں اپنی جگہ ہے، اس کی داڑھی اپنی جگہ ہے، اس کا جھبہ ازار، اس کا سنت کا لباس اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے بچوں کی جس طرح تعلیم و تربیت کی ہے وہ کس انداز سے کی ہے. لوگ لبرل قسم کے پوچھتے ہیں کہ حضرت سال میں ایک دفعہ ہی تو ہے سالگرہ منانے دے، اس میں کیا ہے؟ یہ مولوی صاحب تو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ امام صاحب تو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے، سال میں ایک ہی دفعہ ہے، بچہ تو ایک ہی دفعہ پیدا ہوتا ہے، خوشی منانے دے. ہاں مناؤ خوشی، کس نے کہا خوشی نہیں منانا چاہیے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی یہ ہے کیک کاٹنا نہیں، بکری کاٹنا ہے. عقیقہ کرو بچے کو، بچے کا عقیقہ کرو. مرد بچہ ہے تو 2 بکرے کٹواؤ، اگر بھائی کو بچی ہے تو اس کے لیے 1 بکری کٹواؤ. سہولت نہیں، مرد بچہ ہے تو 1 بکری ہی کٹاؤ، عقیقہ کرو، آپ بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، گوشت بانٹو غریبوں میں. یہ ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر خوشی. یہ چھوڑ کر سال برتھ ڈے پر پیسے خرچہ کرنا، اور باپ اپنی حلال کمائی اٹھا کر برتھ ڈے کے لیے دے رہا. یہ کہاں سے آیا؟ مغربی تہذیب کہاں سے آیا؟ ہم نے جس اسکول سے داخلہ کروایا تھا وہاں سے آیا. میں اسکول بھیجنے سے منع نہیں کرتا، میں اسکول بھیجنے کی ترغیب دیتا ہوں، بلکہ بچہ ہمارا جا کر وہاں وہی سیکھے جو اس کی جہالت ختم ہو. بس ہمارے بچے تو تعلیم کے ساتھ اچھی ایجوکیشن، اچھی انگلش بھی پڑھ رہا ہے، کنڑا بھی اچھی آ رہی ہے، اردو بھی اچھی سیکھ لیا، سب اچھا آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلام بھی بھول کے آ رہا ہے، ہمارے قرآن کو بھول کے آ رہا ہے. افسوس ہے، استغفار ہے، 1000 دفعہ استغفار پڑھے کل کی رات کے لیے پھر بھی کم ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے جن مومن بھائیوں کا وقت ایمان کے ساتھ گزر گیا، بچ گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. کل کی رات سے کم غیر ایمانی طریقے سے گزارنے سے تو بچ گئے. ارے نیا سال تو وہ مناتے ہیں جن کے پچھلے سال اچھے گزرے ہیں. نئے سال کی خوشی تو وہ منا رہے ہیں، کل کی رات کی خوشی تو ان لوگوں نے منایا جن کے ساتھ نہ ان کا اللہ ہے، جن کے سامنے نہ ان کا رسول ہے، جن کے سامنے نہ ان کا قرآن ہے، جن کے سامنے نہ ان کا ایمان ہے. ایسے لوگوں نے ایسی خوشی منائی. ارے ہمارے سامنے ہمارا پروردگار ہے، ہمارے سامنے ہمارا نبی ہے، ہمارے سامنے ہماری کتاب ہے، ہمارے سامنے جنت بھی ہے، ہمارے سامنے جہنم بھی ہے. ان چیزوں کو رکھ کر ہم نے خوشی منا دی، خوش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی زندگی میں ایک دفعہ اللہ رسول کو خوش کرنے کی ہم نے کوشش کی نہیں کی. ہم نے کوئی ایسا مرحلہ ہمارا ایسا گزرا ہے جس میں ہم نے اللہ کو خوش کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہو؟ نہیں گزرا ہوگا شاید. ارے سوچو صحیح، ذرا غور کرو. ایک موقع ہمارا ایسا بھی آنا چاہیے جس میں اللہ رسول کو ہم خوش کریں. پوری زندگی خوش کرنا چاہیے، پوری زندگی. ہاں بہت قربانیاں دی ہمارے سروں پر ٹوپیاں آنے کے لیے، ہمارے چہروں پر داڑھی آنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے. ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں. ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں؟ نہیں باندھے. حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، 1 نہیں 2 پتھر باندھے ہیں. ہم نے پوری دنیا لٹایا نہیں لٹایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوری دنیا لٹا دی ہے، حضرت عمر فاروق نے اپنی آدھی دنیا لٹا دی ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنے تجارت کے قافلوں کو لٹا دیا. ہم تک پہنچنے کے لیے، جنت کے راستے کا ذریعہ پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ارے شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ افسوس ہوتا ہے. نئے سال کا شکر کے ساتھ استقبال ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہر رات کے بعد دن کا
اللہ کے شکرے کے ساتھ استقبال، یا اللہ رات تو نے امن کے ساتھ گزار دی، آج اجالا بنا دیا۔ 1 سال کے بعد دوسرے سال کا شکر ہونا چاہیے، پچھلا سال ہمارا ایسے گزر گیا، اس سال اے اللہ اچھے سے ہم گزارے، اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہونا چاہیے کہ کیسے ہمارا سال گزرا۔ کس بات کی خوشی؟ نیا سال آ گیا، کس بات کی؟ پچھلے پورے سال نے ہم نے 5 وقت نماز گزار دی، اس بات کی خوشی؟ ہاں، ہم نے پورے روزے رمضان کے رکھے، اس بات کی خوشی؟ نمازیں تو پورے ہفتے پڑھتے نہیں، ہماری جمعہ قوالی کے ساتھ گزرتی ہے، قوالی کے ساتھ، جسے مسلمان دین سمجھتا ہے، ہماری جمعہ قوالی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہماری فجر کی نماز تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن دکان میں سورہ یاسین سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ڈال دینے سے ٹیپ ریکارڈ پہ نماز معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھنے سے نماز معاف ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ڈال دیا، کوئی نعت ڈال دیا، کوئی قوالی ڈال دی، ایسے شروع ہوتی ہے ہمارے مسلمان کی صبح۔ جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب کہاں سے آئے گی برکت؟ کہاں سے آئے گی برکت؟ دعا کرانے سے آئے گی، دعا کرانے سے، 4 تسبیح پڑھنے سے آئے گی برکت، 4 لوگوں کو مسکرا کر بات کر دینے سے آ جائے گی برکت، اصلی ذمہ داری کو چھوڑ کر نقلی ذمہ داریوں میں لگنے سے آ جائے گی برکت؟ نہیں آئے گی برکت۔ اللہ نے کہا میرے سامنے آ کر ماتھا ٹھیکو، میں تمہیں برکت دوں گا اور رزق بھی دوں گا، کمی پیشی نہیں کروں گا۔ صبح کو میں نے حدیث میں پڑھا کہ جس بندے کا رزق جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک بھی اسے موت نہیں آتی۔ جب تک ہمارا اپنا ہم نہیں کھائیں گے ہمیں موت نہیں آتی، جب ختم ہو گیا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ محاسبہ کرو اپنی زندگی کا محاسبہ، ہم نے پچھلی زندگی کیسے گزاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہیپی نیو ایئر منانے سے کامیابی نہیں ہے، اندھیروں میں چلنے سے کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ تم میں سب سے بہترین شخص اور بہتر کامیابی پر وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میری دن اور رات یہ کیسے گزر گئی۔ نفس کا محاسبہ، پہلے اپنے آپ کا محاسبہ، پھر ہو گیا تو امت کا محاسبہ، میرے دن اور رات میرے پڑوسی کیسے گزار دیے۔ ہماری ایمان کی حالت اتنی کمزور ہو گئی، ایک گھرانہ دیندار کا ہے، بازو کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، بولنے تک ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، اتنا کمزور ایمان ہمارا۔ بول دیے بھائی جاؤ بھی نماز تم پڑھو، ہمیں ہمناک بولنے والے کون؟ تمہیں سٹیٹس، تمہیں بولنا نہیں ہمنا، تمہاری نماز تمہیں پڑھو جی، تمہارے اللہ تمہارا ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ۔ اتنی کمزور بن گئی ہے ہماری زبان، ہم اپنے مسلمان بھائی کو بول نہیں سکتے، آج زبانوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں کھیل رہا ہے نا، شیطان نے میدان بنا لیا، جگہ بنا لی شیطان نے۔ تو میرے بھائیوں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، خیرکم من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد آنے والے مرحلوں کے لیے تیاری کرے۔ اس اطمینان سے نہ رہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہاں جنت میں چلے جائیں گے، ہر مومن بندے کو اللہ جنت میں بھیجے گا، لیکن دوزخ کی ایک آگ ہے، ایک آگ ہے، اس آگ میں جیسے لوہے کو تپاتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اسے ایک سانچے میں ڈھال کر اسے ایک شکل و صورت بناتے ہیں، ایسی شکل و صورت جنتی بنا کے اللہ میں بھیجے گا۔ اگر یہیں سے پاک ایمان کے ساتھ، پاک اعمال کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے ہم چلے گئے، جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ زندگی بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، اس اطمینان سے نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈائریکٹ بھیج دے گا، یہ امید ایک بے وقوفی ہے، یہ امید ایک نادانی ہے، یہ امید ایک جہالت پر مبنی ہے، بلکہ اس فکر کے ساتھ رہنا میرا اگلا لمحہ کیسے ہوگا، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، کہیں میرے سانسیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ اسی فکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری، اور حضور کے ساتھ رہنے والے
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اسی فکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمیں پرواہ ہے ہمارے رشتہ داروں کی، پرواہ ہے ہمارے دکان کی، پرواہ ہے ہمارے مکان کی، پرواہ ہے ہماری سواری کی، پرواہ ہے ہماری سواری کی، پرواہ ہے ہمارے دفتر کی، پرواہ ہے ہمیں ہمارے دوستوں کی، پرواہ ہے ہمارے متعلقین کی، جس سڑک پر چلتے ہیں اس سڑک کی، لیکن ایک کوئی دل کے اندر ایسی جگہ ہماری بنتی نہیں جہاں پر دین کی کوئی پرواہ ہو۔ ارے دوسروں کا نہیں، اپنی آخرت کی پرواہ، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے اسے تفسیر کے ساتھ سنیں، فکر کو لائیں، مجھے اگلا اسٹیشن مجھے کرنا ہے، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ زندگی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، ایک سفر۔ آپ کی پیدائش سے آپ کا سفر شروع ہوا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بالغ ہونے تک کتنے اسٹیشن چلے گئے جس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایک ذمہ داری بلوغ کے بعد، عقل کے آ جانے کے بعد، سمجھداری کے آ جانے کے بعد ایک پٹری آپ کی ٹرین پر چل رہی ہے جس میں صرف آپ کو سفر نہیں کرنا بلکہ سفر میں آنے والے مرحلوں کو برداشت کرنا، اور آنے والی پوری زندگی میں ہم ایک نمونہ بننا کہ اللہ کا کیا حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مبارک طریقے تھے۔ بہت خوش کر دیا کل کی رات میں ہم نے، بہت خوش کیا، اور پوری زندگی بڑی خوشی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ حوض کوثر پہ آب کوثر بھی پینا ہے، اور اپنے چہروں کو حضور کے پاس جا کر دکھانا بھی ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا بھی ہے، اور اپنے سوالوں کے جواب دینا بھی ہے، پرچوں کو، خالی پرچوں کو بھرتی کرنا بھی ہے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے سے دنیا والے تمہارے کام نہیں آتے۔ اللہ کو یہاں خوش کرو، وہاں تمہیں اللہ خوش کرے گا۔ یہاں ناراض کرو گے، یہاں دکھاؤ گے، وہاں دکھی پاؤ گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، آپ کے خون کے رشتے آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ خون والے مطلب بھائی بہن، ماں بیٹی، رشتہ دار، باپ بیٹا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا بھائی۔ استاد شاگرد کے لیے بھی کام نہیں آتا، شاگرد استاد کے لیے بھی کام نہیں آتا۔ اپنی جھڑتی خود کو دینا ہے۔ تو پھر تیاری، پاسپورٹ کریکشن نہیں ہوا، آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ پاسپورٹ کریکشن بغیر کریکشن کے ویزا لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا۔ آپ کی ٹکٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ تو ہمارا ایمان کا کریکشن کب ہوگا؟ ایمان کریکشن ہوگا تو آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ویزا مل جائے گا، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلے جائیں گے۔ آپ جیسے ہی دنیا سے آخرت کا سفر کریں گے، وہاں آپ کی ویٹنگ میں فرشتے کھڑے رہیں گے۔ آپ کا ویزا باقاعدہ پاک ہے، آپ کا پاسپورٹ پاک ہے، یہ ہے آپ کی جنت، چلے جائیں، آرام سے آپ چلے جائیں۔ وہاں فرشتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے آپ کو سلام ہے۔ کوئی ایم ایل اے آپ کو یاد کرے، فلاں بھائی کو میرا سلام سنا دو۔ کوئی ایم پی آپ کو یاد کرے، فلاں بھائی کو میرا سلام سنا دو۔ کوئی کارپوریٹر یاد کرے، فلاں بھائی کو میرا سلام سنا دو، تو نیند سے اٹھ کے بچک کے بیٹھ جاتا ہے، بھائی کارپوریٹر کا سلام آیا، ایم ایل اے صاحب کا سلام آیا۔ اب 100 لوگوں کو بولتا پھرتا ہے، ہفتہ بھر بولتا پھرتا ہے، ایم ایل اے صاحب نے مجھے سلام بھیجا، مجھے واٹس ایپ کیا، مجھے ای میل کیا۔ یہ سلام ایم ایل اے ایم پی کا نہیں، آپ کے رگ رگ سے واقف پروردگار کا سلام۔ سلام قولا من رب الرحیم، او میرے بندے کے لیے سلام سناؤ۔ فرشتے آپ کے سلام کو لے کر کھڑے رہیں گے۔ سلامتی، اب سلامتی، اب کوئی بیماری نہیں، کوئی تندرستی نہیں، کوئی غریبی نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ آرام سے اب زندگی گزارو جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، آرام سے زندگی گزارو۔ ایک چند لمحے کی زندگی اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہاں اپنا ٹھکانہ بنانے کی امید بھی نہ رکھو، جتنا اللہ نے ٹھکانہ بنایا اتنا ہی ٹھکانہ ہے۔ آپ کو جس کے لیے استعمال ہونا تھا آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ کا دانہ پانی جب تک ختم نہیں ہوتا آپ استعمال بھی ہوتے رہیں گے، آپ کھاتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے۔ جب ختم ہو گیا آپ کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا۔
کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی کے پاس میں اتنا وقت تک رہوں گا اس کے بعد نہیں رہوں گا. جانا ہے, سب کو جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. اللہ خیر کرے کہ ہماری موت ایمان کے ساتھ ہو, خاتمہ ہمارا خیر کے ساتھ ہو, کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں, اللہ کو خوش کرتے کرتے چلے جائیں, ناراض کر کے نہ جائیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا, گھر میں جب بچہ لڑ کے جاتا ہے, سمجھدار بچہ, بالغ بچہ, جسے صحیح غلط کی پہچان ہو, ایسا بچہ اپنے ماں باپ کو دل دکھا کے جب گھر کی ڈھیلی اگڑ کر جاتا ہے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے؟ کیا اس بچے پر بھی دل میں اطمینان ہے؟ نہیں ہے. واپس جانے تک دل میں کھٹکتا رہتا ہے کہ میں ماں باپ کو خوش کیسے کروں, ماں باپ کو خوش کیسے کروں. تو ہم کو بھی جاتے ہوئے یہ فکر ہونا چاہیے, میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. ان باتوں کا تبصرہ لے کے زندگی سے جانا. اب کب جائیں گے زندگی سے پتہ نہیں. جب پتہ نہیں تو ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ہے. پتہ نہیں کس کا جمعہ کے بعد اللہ قبول کر لے, جمعہ سے پہلے قبول کر لیا ہوگا, کسی کو پتہ نہیں چلتا بھائی. کوئی نماز میں اللہ نماز میں ہی اس کو قبول کر لے, نماز میں ہی اللہ قبول کر لیتا ہے. ابھی سے یہ نیت اور عزم کرو, اس لمحے سے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا, ہر اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی میں اپنے پروردگار کو راضی کروں گا. موت سے پہلے میں راضی کرنے کی کوشش کروں گا, تو اس تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اب سے ارادہ کرو, اب سے ارادہ. میں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اللہ کو راضی کرنے کی پکی اور سچی نیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اگر قبول کر لے گا تو موت سے پہلے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا, آپ کے پورے گناہ کو معاف کر دے گا, آپ کے پورے خساروں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا, اور دل کو اتنا پاک و صاف کر کے جس طرح زمزم سے کسی چیز کو دھویا جاتا ہے, دھو کر آپ کو قبول کر لے گا, اور پاک و صاف جنت میں آپ کو داخل کر دے گا. وہاں آپ کو روز روز اللہ کا سلام بھی ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا, ملاقات کا موقع بھی ہوگا. تو ابھی اتنا بہتر چانس ملنے والا ہے تو کیوں چھوڑیں بھائی, اتنا بہتر چانس مل رہا ہے تو کیوں چھوڑیں. ابھی سے ارادے کریں گے, ابھی سے ارادے کرو. 5 وقت نماز پڑھیں گے, اللہ کے گھر کی حاضری دیں گے, دکان میں ہیں 5 منٹ پہلے آئیں گے, ہوٹل میں 5 منٹ پہلے, گیراج میں ہیں 5 منٹ پہلے, کھیت میں ہیں 5 منٹ پہلے, مڑی میں ہیں 5 منٹ پہلے. یہ دماغ میں 5 منٹ پہلے مجھے جانا ہے, تبھی مجھے تکبیر اولا ملے گی, میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تکبیر اولا کے ساتھ جس کی 40 نمازیں ہو گئی, کسی جادوگر کا جادو ہو رہا ہو, اس مجلس میں وہ چلا جائے, اس کا جادو نہیں ہوگا. اتنا پاور ہے نماز کے اندر. آپ کوئی عمل نہ سیکھیں, بس 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ آپ پڑھ لیں. بس کوئی جادو کر رہا ہو, کوئی منصوبہ بنا رہا ہو, کوئی سازش کر رہا ہو آپ کے خلاف, آپ اس مجلس کے قریب جا رہے, 40 قدم بھی دور نہیں, اس کا کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے پروردگار کو راضی کیا ہے. اس لیے ناراض ہونے والا کام نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کریں گے پابندی. اللہ تعالی ہم تمام کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو موت سے پہلے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں.